نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ والابرص واحيي الموتى باذن الله وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے کہ میں درس پاک شروع کروں، یہ 5 دن پہلے مجھے میسج آیا ہے آصف واسی کی طرف سے اور آج کا میرا درس قرآن بھی آصف واسی کے لیے ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ یہ لفظ معجزہ عربی کا لفظ ہے اور عجز سے نکلا ہے۔ عجز کا معنی ہوتا ہے جھکنا یا عاجز آ جانا، اور یہ باب افعال کی مصدر سے لفظ معجزہ نکلا ہے۔ معجزہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور معجزے کا لغوی معنی ہے کہ سب کو عاجز کرنے والا یا جس نے سب کو عاجز کر دیا، مراد اس کے سامنے سب چیزیں جھک گئیں۔ اور آسان سا ترجمہ کر دوں وہ یہ کہ جو عقل میں شعور میں نہ آئے وہ معجزہ ہے، جو عقل میں شعور میں نہ آئے وہ معجزہ ہے۔ اور انبیاء کی باتیں، ایسی باتیں جو اللہ کی طرف سے ان کو خاص طور پہ دی جاتی تھیں، وہ عقل میں نہیں آتی تھیں۔ جس طرح ناقۃ اللہ و سقیاہا، پتھر سے اونٹنی کا پیدا ہونا عقل میں نہیں آ سکتا، یہ عقل میں بات نہیں آ سکتی۔ پتھر سے اونٹنی کا نکلنا یہ عقل میں بات نہیں آتی، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کے کہنے پر
وہ بات پوری فرما دی، یہ معجزہ ہے۔ جہاں عقل کو دنگ کر دیا جائے، عقل دنگ رہ جائے، سائنس بھی وہاں جا کر ختم ہو جائے، مٹ جائے، وہاں سے معجزہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ معجزہ اس لیے تمہاری عقل میں بات نہیں آئے گی، کیونکہ احمد عیسیٰ نے معجزوں کا انکار کر دیا ہے۔ اور جو چیز انکار کر دی جائے اور بٹھا دی جائے تو وہ دوسرے کو تو سمجھ آتی ہی نہیں، تو آپ کو بھی آنی نہیں، یہ سمجھ نہیں آنی کہ انبیاء معجزات کے ساتھ آئے تو کیسے آئے۔ ٹھیک ہے نا؟ آصف واسی صاحب، آج میں نے آیا مقدسہ جو پڑھی ہے نا، وہ بھی انہی باتوں پہ مبنی ہے جو عقل میں نہیں آتی، اور جو عقل میں بات نہ آئے وہ معجزہ ہے۔ بس یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ احمد عیسیٰ معجزوں کے خلاف ہے۔ بینات کا معنی یہ ہوتا ہے روشن دلائل، روشن دلائل، اور اس کا کسی زبان میں یا اپنی اردو میں، پنجابی میں، سرائکی میں وغیرہ وغیرہ اپنی زبان میں لفظ معجزہ کہہ دیں تو وہ بات معجزہ اسی کو کہا جاتا ہے جو بینات ہوتی ہیں، جو بینات ہوتی ہیں۔ آپ جو آیات مقدسہ دو میں نے پڑھی ہیں سورت آل عمران سے، سورت آل عمران سے، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی اللہ نے سکھایا اس کو کتاب کا علم، کتاب سکھا دی اور حکمت سکھا دی۔ کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دی، حکمت دی اور اس کا علم بھی دیا، اور پھر ایک کتاب جو ان پر نہیں تھی، نازل نہیں ہوئی، لیکن اس کا بھی اللہ نے علم عطا فرمایا، وَالتَّوْرَاتَ، اور تورات بھی سکھا دی۔ انجیل کے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو تورات بھی سکھا دی، وَالتَّوْرَاتَ وَالْإِنجِيلَ، اپنا خاص علم عطا فرمایا، حکمت بھی دی، کتاب کا علم بھی دیا، تورات بھی عطا فرمائی، انجیل کا علم بھی دیا۔ یہ کتابیں، یہاں 4 علوم اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر فرمائے ہیں۔ ایک الکتاب جو اس کی خاص کتاب ہے، یہ اللہ جانتا ہے یا عیسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں۔ الکتاب احمد عیسیٰ والی کتاب نہیں، الکتاب کتاب عطا فرمائی، والحکمت، عیسیٰ علیہ السلام کو حکمت و دلائی دی۔ پھر کیا؟ تورات کا علم بھی عطا فرمایا، انجیل کا علم بھی عطا فرمایا۔ اچھا، اس کا میں آپ کو نمبر بتا دوں، 48 اور 49 آیا مقدسہ، 2 آیات ہیں، آیات مقدسات 48 49 دونوں یہ عطا فرمائیں۔ یہ احمد عیسیٰ تو بار بار وہ بولتا ہے جو تمہیں دنگ کر کے اس نے تمہیں پاگل بنا کے رکھ دیا ہے کہ محمد کے فلٹر سے کوئی نبی کسی کے فلٹر سے نکل کر نہیں آیا، جسے اللہ نبی بناتا ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ تو یہ فلٹر سے نکلا ہوا، نذیر کے فلٹر سے، نبی کے فلٹر سے نہیں، نبی علیہ السلام کا تو خاتمہ قطعی آیا مقدسہ ہے، قطعی، اور توئے کے ساتھ اس نے بنایا ہے، قرآن کو اس نے بدلا، احمد عیسیٰ نے، خبیث کے پتر نے۔ کہتے ہو گالی نکالے گی ایسا اسی لائق، اس کتے کے بچے نے قرآن پاک کو بدل ڈالا ہے۔ یہ قرآن پاک کو بدلنے والا ہے،
محمد کے فلٹر سے لفظ ہی کوئی نہیں. خاتمہ با مفعلہ کی فعل ماضی ہے. کسی عالم سے پوچھو، ایسے ایسے جھگڑنے کی ضرورت نہیں بیٹے. آپ علم کے تجسس میں نکلیں، آپ کو علم سمجھ آئے گی. علم سمجھ آئے گی. وہ علم کیا ہے؟ یہی کہ یہ جو بولتا ہے اس کو صحیح تہ تک پہنچو. فلٹر اس نے بنا دیا ہے، کسی نے فلٹر نہیں بنا. حالانکہ اس سے بڑا لعین مردود غلام احمد قادیانی، وہ تو پڑھا لکھا آدمی تھا، وہ بھی خبیث تھا لیکن پڑھا لکھا تھا. یہ تو ہے بھی ان پڑھ جہل. اسے تو یہ نہیں پتا کہ خاتمہ لفظ کون سا ہے، اسے نہیں پتا اللہ کو کیسے بنانا ہے. یہ تو ہر معاملے میں جہل آدمی ہے. ہمارے سامنے تو یہ ٹھہر ہی نہیں سکتا، ہمارے سامنے یہ بول نہیں سکتا. اسے یہ نہیں پتا کہ الحمد دال کے اوپر پیش کیوں آئی ہے. اسے سے پوچھ لو کہ الحمدی کیوں نہیں، الحمدہ کیوں نہیں. دال کے اوپر زبر، جہاں زبر آ جائے اس کے دماغ میں کہ ماضی بن جاتا ہے. تو اسے پوچھنا ہو نا لئن یقبالا کا معنی کیا ہے. لئن یقبالا نام کے اوپر زبر آ گئی نا، ماضی کا صیغہ بن گیا نا. اس سے پوچھنا کہ لئن یقبالا کا معنی کا ترجمہ کیا ہے. ماضی کو حال کر دینا، حال کو ماضی کر دینا، یہ احمدی شاہ کا کام ہے. قرآن وہی ہے جو اللہ نے بھیجا اور نبی علیہ السلام پر اترا، اور اس کی گرامر حضرت علی کرام اللہ وجہ کریم نے امت کو بتائی. یہ نبی کا فلٹر جو ہے اس نے بنا دیا لفظ. بالکل جھوٹ بولتا ہے، لانتی ہے. یہ احمد عیسیٰ نذیر کے فلٹر سے نکلا. اس کا نام ادیب نذیر ہے یا عدیل نذیر ہے. یہ نذیر کے فلٹر سے نکلا ہے، محمد کے فلٹر سے نہیں. محمد کے فلٹر سے کوئی بھی نہیں نکلتا. وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے فلٹر سے میں بتا چکا ہوں 8 اولاد ہوئی، 4 بیٹے 4 بیٹی ہیں. وہ میں علیحدہ اپنا ایک لیکچر دے چکا ہوں. بہرحال اب تو آج کا جو میرا لیکچر ہے وہ آصف، اب نام بھی بھول گیا، واسی، آصف واسی کے نام ہے، آصف واسی کے نام ہے. اب آج جو میں نے آیا مقدسات تلاوت کی ہیں نا، انہی کو سمجھ لو اور تم خود بخود جھوٹے نبیوں پہ لعنت بھیجنا شروع کر دو گے، لعنت بھیجو گے. اب رب تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے، رب تعالیٰ نے کتاب دی، حکمت دی، تورات دی، انجیل دی. 4 چیزیں اللہ نے بیان فرمائی، 4. اور آگے فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور رسول بنایا ہم نے یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف بنا کر بھیجا. عیسائی اس وقت نہیں تھے، یہودی تھے، بنی اسرائیل. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، رسول بنا کر بھیجا بنی اسرائیل کی طرف. احمد عیسیٰ بنی اسرائیل سے مسلمان مراد لے لیتا ہے. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، رسول بنا کر بھیجا بنی اسرائیل کی طرف. اب عیسیٰ علیہ السلام جب ان کی طرف رسول بن کے گئے تو فرمایا انی، بے شک میں، قد جئتکم بآیۃ من ربکم، ضرور آیا ہوں میں، ضرور جئتکم 13واں صیغہ ہے جئتو، قد جئتو. تم نے سنا کان رکھا، تم نے سنا کان ہے تمہارے، سن لیا، آنکھیں دی دیکھ لیا، تم سوچ بچار دیے گئے ہو، سب کچھ دیے گئے ہو، کبھی ادھر غور بھی تو کرو، اچھی طرح غور کرو. احمد عیسیٰ بالکل جھوٹ بولتا ہے، غور کرو، توجہ دو. قد جئتکم، ضرور آیا ہوں میں،
ماضی میں، یہ ماضی میں بات ہوئی. قد جئتکم، آیا ہوں میں، بے آیتن، نشانی لے کر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. او بنی اسرائیل، مجھے تمہارے رب نے بھیجا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا اس نے بھیجا ہے. آصف ذرا توجہ سے سن، آصف واسی ذرا توجہ سے سن. قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، ضرور آیا ہوں میں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے نشانی دے کر، تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں. نشانی کون سی نشانی؟ آپ اللہ نشانیاں بتا رہا ہے. موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، اللہ نے انہیں جو نشانیاں دی ہیں نا، تو عیسیٰ علیہ السلام اب کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ انی اخلق لکم، انی اخلق لکم، بے شک میں، اخلق لکم، تخلیق کرتا ہوں، پیدا کرتا ہوں. اس کا آسان ترجمہ ہم کر لیتے ہیں، بناتا ہوں میں، بناتا ہوں میں، یعنی میں خالق ہوں. کس چیز کا؟ من الطین کا ہیئت الطیر، مٹی سے، مٹی کے بت پرندوں کی صورت میں، مٹی کے بت پرندوں کی صورت میں. انی اخلق لکم من الطین، میں بناتا ہوں، اخلق لکم، تمہارے لیے، مٹی سے پرندے یا مٹی سے پرندہ، کا ہیئت الطیر، پرندے کی شکل کا ایک پرندہ بناتا ہوں. فانفخوا فیہ، یہ عقل میں بات آنے والی نہیں کہ خود آدمی پرندہ بنائے اور خود پھونک مارے تو اڑ جائے. یہ معجزہ ہے جسے اللہ نے آیا کہا ہے. آیتم، آیا کہا ہے، آیا. اور آیت کو غلط کرنے والے یہ لفظ آیا ہی ہے، آیا. جو احمد عیسیٰ بولتا ہے نا آیت، وہ بھی غلط ہے. اسے بھی کہو بھی آیت نہ بولا کر، تو اپنے آپ کو نبی کہلاتا ہے تو تلفظ کا خیال کر. اسی طرح اخلاق نہ بولا کر، لفظ اخلاق ہوتا ہے، لفظ اخلاق ہوتا ہے. میڈیا والے سارے بولتے غلط. یہ عموم بلوائے بندے کی اخلاق اچھی ہونی چاہیے، تو یہ بولنے والے کا پتہ نہیں کہ میں لفظ کتنا غلط بول رہا ہوں. اخلاق ہوتا لفظ، اخلاق، اخلاق نہیں. انجام لفظ ہوتا ہے، انجام نہیں. خرافات، خرافات ہوتا ہے، خرافات نہیں ہوتا. یہ نبی کے الفاظ ایسے ہو گئے تو لعنت بھیجیں گے نا دوسرے لوگ، کبھی خرافات، کبھی خرافات، خرافات. اس کو تلفظ کو تو صحیح کرے. نبی تو ہے ہی نہیں نا، وہ تو خاتم ہے، نسخ قطعی ہے. یہ فلٹر اس نے بڑھا دیا ہے، کیونکہ عام نذیر کے فلٹر سے پتہ نہیں کس کے فلٹر سے حرام زادہ نکلا ہے، پتہ نہیں کس کے فلٹر سے ہے. نبی کے فلٹر سے تو ہے ہی نہیں. کوئی بھی نبی آقا علیہ السلام کے فلٹر سے نبی نہیں بنا، جھوٹ بولتا ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، چلو میں پہلے اس کا ترجمہ کر لوں. فَانْفُخُوا فِيهِ، اس مٹی کے بت میں جس کو میں نے ہاتھ سے بنایا ہے، تخلیق کیا ہے، اس مٹی کے بت میں فَانْفُخُوا، 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 میں پھونک ماروں اس میں، یا میں پھونک مارتا ہوں تمہارے سامنے اس میں. اب عقل میں یہ بات آنے والی نہیں ہے کہ مٹی سے چیز بنا دی پھر پھونک مارے، تو یہ ہی معجزہ ہے. آصف واسی، آصف واسی، یہی معجزہ ہے.
آصف واسی یہ معجزہ ہے، عقل میں آنے والی بات نہیں۔ معجزہ وہ جو لوگوں کو عاجز کر دے، عقل کو عاجز کر دے، تیرے جیسے آدمی کو عاجز کر دے، احمد عیسیٰ جیسے آدمی پہ لعنت بھیج دے، یہ معجزہ ہے۔ انکار کرتا رہے، قرآن پاک کا تو جو حتمی بات ہے، آخری بات ہے، اس پہ کو تو دلیل لا ہی نہیں سکتا۔ میں تو دلیل لا رہا ہوں نا، آصف واسی صاحب ہے، میں تو دلیل لا رہا ہوں نا، یہ معجزہ ہے، یہی دلیل ہے، یہی بینات ہے، یہی معجزہ ہے، یہی بینات ہے کہ جب مٹی کا پرندہ ہاتھوں سے بن گیا، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں پس پھر انفخو، میں اس میں پھونک مارتا ہوں، میں اس میں پھونک مارتا ہوں۔ انفخو کون سا صیغہ ہے؟ یہی اس سے پوچھ لو۔ فنفخت فیہ من روحی، اللہ نے فرمایا میں نے اس میں پھونک ماری، ماضی میں، یعنی آدم علیہ السلام کی روح میں پھونک ماری، ماضی کا صیغہ ہے۔ انفخ کون سا صیغہ ہے؟ گدھے کے بچے کو نہیں پتا، میں بتاتا ہوں، ینفخ باب ناصرہ ینصر ہے، ینفخ اسی طرح لفظ انفخ، واحد متکلم جسے ہم کہتے ہیں اپنے کی طرف کہ میں مارتا ہوں، فعل مضارع معروف، واحد متکلم کا صیغہ، 13واں صیغہ باب مضارع ہے نا، فعل مضارع کا باب ناصرہ ینصر، ینفخ ینفخان ینفخون، تنفخ تنفخان ینفخنا، تنفخ تنفخان تنفخون، تنفخین تنفخان تنفخنا، انفخ یہ لفظ ہے، انفخ۔ اور جس کو یہ سب پتہ ہے اسے صلات کا پتہ نہیں ہوگا؟ صلات کے بھی سارے کردار مجھے آتے ہیں، الفاظ پورے آتے ہیں، احمد عیسیٰ کو نہیں آتے۔ احمد عیسیٰ تو رٹتا ہے ترجمہ کسی نہ کسی کا لکھا ہوا، میں رٹتا نہیں، میں جو اوپر رکھا ہے وہ کر رہا ہوں۔ پس انفخ میں پھونک مارتا ہوں، فیہ اس میں، فی کا معنی میں، ہی کا معنی اس میں پھونک مارتا ہوں اس میں، پھر کیا ہوتا ہے؟ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پھونک میرا ہوتا ہے، حکم اللہ کا ہوتا ہے، پھونک میری ہے، قدرت اللہ کی ہے، بات نبی کی ہوتی ہے، تو حکم اللہ کا ہوتا ہے، یہی معجزہ ہے، پھونک میری ہے۔ فَأَنفُخُ فِيهِ، میں اس میں پھونک مارتا ہوں، میں پھونک مارتا ہوں، میں پھونک مارتا ہوں، فَأَنفُخُ فِيهِ، میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا، پس وہ ہو جاتا ہے پرندہ پورا، فَيَكُونُ طَيْرًا، فَيَكُونُ طَيْرًا، پس وہ پرندہ بن جاتا ہے، وہ پرندہ بن جاتا ہے۔ اور آصف واسی ذرا توجہ دے، یہی معجزہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مارے پھونک تو رب تعالیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پس وہ پرندہ بن جاتا ہے، طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے وہ اڑ جاتا ہے۔ میں پھونک مارتا ہوں، اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ پرندہ پورا بن کے اڑ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ عقل میں تو آنے والی بات نہیں کہ مٹی سے چیز بنائی، پھر اس میں پھونک مارا تو 10 باری مرتبہ 100 باری 50 باری احمد عیسیٰ کے سامنے مٹی کا پرندہ لا کے رکھ دو، مٹی کا نہیں تو پکا پرندہ لا کے رکھ دو، کہا اس میں پھونک مار، تو اگر اڑ جائے تو پھر تو عیسیٰ علیہ السلام ہوئے گا، پھر تو عیسیٰ یہی ہوگا۔ اگر سے پرندہ لعنت بھیجے تو پھر لتر لا کے اس کو مار دینا، پھینٹی لگا دینا، لتر مارنا۔ یہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی بات ہے، دنیا میں آئے کی جب وہ تشریف لائے تو اللہ نے کہا ہم نے اسے کتاب دی، اسے حکمت دی، اسے تورات دی، اسے انجیل دی، ان سب کا علم سکھایا۔ پھر وہ
کام کیا کرتا تھا اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. انہوں نے کہا نہیں مان. انہوں نے کہا کوئی بات؟ انہوں نے کہا ہاں ایک بات ہے کہ میں تمہارے سامنے ہاتھ سے پرندہ بناتا ہوں. خود عیسیٰ علیہ السلام تخلیق کر رہے ہیں. تخلیق یعنی پہلے تخلیق کی، اس کو بنایا، پرندے کو بنا کے پھر اس میں پھونک ماری. کہا فَأَنفُخُ فِيهِ، پس میں اس میں پھونک مارتا ہوں. سامنے پھونک ماری. آگے فرمایا فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پس وہ اللہ کے حکم سے پرندہ پورا بن کے اڑ گیا. یہ ہے معجزہ، عقل میں آنے والی بات نہیں. آصف کیا نام بھول گیا، آصف واسی، یہ بات ہے، یہ معجزہ ہے. آصف واسی صاحب یہ معجزہ ہے، یہ آپ کے پورے اس سوال کا جواب ہے. اس کو مٹی کا پرندہ دو گا، مارے پھونک، مٹی اڑے گی تو یا لانتے پڑے گی. طیرم، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہونے کی دعویٰ، میں عیسیٰ ہوں. جا کے بعد میرا نام لو، کالا کے بعد میرا نام لگا دو. اسے یہ پوچھو کالا جا دونوں ماضی کے سیکھے، اور گدھے کے بچے تیرا نام آگے نہیں لگ سکتا. لیکن خبر ہے میرا نام لگنا چاہیے، میرا پیچھے سے کوئی جملہ بدلے یا نہ بدلے. میں اس میں پھونک مارتا ہوں، طیرم باذن اللہ، وہ پرندہ بن جائے گا، اڑ جائے گا اللہ کے حکم سے. اگلی سنو، وَأُبْرِهُ الْأَكْمَحَ، اور میرے سامنے تم مادر زاد اندھا لے آؤ، جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو. دنیا کا کوئی ڈاکٹر اسے اپنا بینائی نہیں دے سکتا. آج کے ڈاکٹر بھی جتنے مرضی اسے ادھر ادھر سے لے کر آنکھیں بھی لگا دو، جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہے اسے کوئی آنکھیں نہیں دے سکتا. اس لیے کہ اس کی دماغ کی جو بیٹری ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہی ختم ہوئی ہوتی ہے، اندھی ہوتی ہے. جس کے دماغ کی بیٹری صحیح کام کرتی ہے نا، ڈاکٹر چیک کرتا ہے، اس کو آنکھیں لگا دی جائے تو اللہ کا یہ بھی ڈاکٹروں کو اللہ نے ایک کرشمہ عطا فرمایا ہے کہ وہ آنکھیں لگاتے ہیں، ان میں روشنی آ جاتی ہے. لیکن دیکھتے ہیں دماغ کے اندر کی بیٹری صحیح کام کرتی ہے کہ نہیں. اگر صحیح کام کرتی ہے تو آنکھیں لگانے سے آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے. اگر دماغ کی بیٹری صحیح نہیں کام کرتی تو وہ عاجز رہتے ہیں، آنکھیں نہیں دے سکتے. اور وہ بیٹری تو بالکل نہیں، جو ماں کے پیٹ سے بچہ اندھا پیدا ہو وہ کام نہیں کرتی. لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے وہ کام کر کے دکھایا. میرے سامنے لاؤ مادر زاد اندھا، میں اس کو بینا کر کے دکھاتا ہوں. صرف آپ آنکھوں پہ ہاتھ لگاتے تھے، آپریشن نہیں کرتے تھے. دماغ میں آنے والی بات نہیں، آنکھوں پہ ہاتھ لگاتے تھے تو آنکھوں میں نور آ جاتا تھا. اور یہ بات عقل میں آنے والی نہیں کہ ہاتھ لگانے سے آنکھوں میں نور آ جائے. لیکن اللہ کی قدرت ہے. اللہ نبی کرتا تھا، اللہ بنا دیتا تھا. نبی کا کام تھا کرنا، اللہ کے حکم سے وہ ہاتھ لگاتے. اتنا کام تھا عیسیٰ علیہ السلام کا. ہاتھ لگاتے اللہ تعالیٰ آنکھوں میں بینائی روشنی پیدا فرما دیتا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کہاں کنعان میں، کہاں مصر، کنعان میں ان کے ابو بیٹھے تھے تو آنکھوں سے اندھے ہو گئے. فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوا علی ابی یاتی بصیرا، میری یہ قمیص لے جاؤ، میرے باپ کی آنکھوں پہ ڈالنا، آنکھوں میں نور آ جائے گا. یہ عقل میں آنے والی بات تو نہیں ہے کہ قمیص میری بھی لے جاؤ، ساری احمد عیسیٰ کی قمیص بھی اکٹھی کر لو، ساری کی ساری کسی اندھے پہ آنکھوں پہ لگاؤ تو روشنی تو نہیں آئے گی، اوپر اندھیرا ہو جائے گا اور زیادہ. جو اسے سورج تھوڑا بہت بینائی نظر آتی نا روشنی، وہ بھی ختم ہو جائے گی. ہماری قمیصیں تو اندھا کر دیں گی. لیکن یوسف علیہ السلام کی قمیص کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو آنکھیں مل گئی. یہ عقل میں آنے والی بات نہیں، یہ معجزہ ہے. اس کا نام معجزہ ہے. معجزے کے بڑے تم منکر ہو. پڑھو قرآن، اس لیے کہتا ہوں قرآن پاک پڑھو، بیٹھے قرآن پڑھو. احمد عیسیٰ کو چھوڑو، دماغ سے چیزیں ہٹا کے صرف اللہ کے بنو. اللہ کی تو باتیں جو اللہ والوں سے سمجھ آتی ہیں، احمد عیسیٰ کو تو سمجھ ہی نہیں. وہ تو کہتا کوئی معجزہ نہیں لے کر آیا، جھوٹ بولتے مولوی، جھوٹ مولوی نہیں، کسی کی ضرورت نہیں.
کوئی جھوٹ بولے قرآن کے خلاف، قرآن نے کہا کہ یہ میں کر کے دکھاتا ہوں، اللہ کہتا ہے میں کر کے دکھاتا ہوں، میرے نبی تو کہتا جا میں کرتا جاؤں گا، تو آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا جا میں بینا کرتا جاؤں گا، تو کسی بیمار کو ہاتھ لگاتا جا میں تندرست کرتا جاؤں گا فوری۔ یہ ہے اللہ کا پیغمبر، یہی معجزات ہیں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، برس کا مارا ہوا کوڑی جس کے منہ پہ اتنے ڈھالکے بن گئے، سارا جسم گندا ہوا ہے، دیکھنے والا نفرت سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، برس کا بھی مریض ہے، ایسا تو ہاتھ لگاتا جا، ساری برس کو ختم کرنا میرا کام ہے۔ وَالْأَبْرَصَ، اس برس کو ختم کر کے حسین و جمیل بنانا میرا کام ہے، میرے پیغمبر تو ہاتھ تو لگا، یہ معجزہ ہے، اے میرے پیغمبر جسم پہ ہاتھ تو پھیر۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو خارش نکل آئی، عرض کی یا رسول اللہ خارش ہے، فرمایا لو اپنی دھوتی کو سنبھال، اپنی شرمگاہ کو سنبھال، آقا علیہ کپڑے اتار دے، کپڑے اتار کے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا، نبی علیہ السلام نے سارے جسم پہ اپنا لعاب دہن اپنے ہاتھوں پہ لے کے جسم پہ مل دیا، برس خارش بھی ختم ہو گئی، اور اب حضرت جابر کے جسم سے اتنی خوشبو آتی تھی کہ کوئی عطر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ہے معجزہ، یہ ہے معجزہ۔ اے میرے عیسیٰ تم اس پہ ہاتھ تو لگا، فَيَكُونُ تَيْمَنَا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، او کوئی مرا ہوا مردہ میرے سامنے لاؤ اس مرا ہوا جس کو ڈاکٹر کہا یہ مر گیا ہے، جس کو طبیب نے کہا یہ مر گیا ہے، جو واقعی مر گیا ہو میرے سامنے لاؤ۔ انہوں نے مردہ جا کے آگے کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قم، کھڑا ہو جا، قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کھڑا ہو، اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میرا کہنا اللہ کا کہنا ہے، کھڑا ہو جا۔ تو مردہ کھڑا ہو گیا، یہی معجزہ ہے۔ احمد عیسیٰ اس کا منکر ہے، قرآن کا منکر ہے، معجزات کے ساتھ انبیاء آئے اور انہوں نے ڈٹ کے